آج ہم عمر ابن عبد العزیز جو امیہ خلافت کے خلیفہ ہوئے ان کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیت المال یعنی سرکاری خزانہ کے کام میں مشغول تھے۔ ان کے سامنے ایک چراغ یعنی لیمپ جل رہا تھا جو سرکاری تیل سے جل رہا تھا۔ اسی دوران ان کا بیٹا اور گھر کے معاملات پرسنل بات کرنے لگا۔ جیسے ہی بات پرسنل ہوئی، عمر ابن عبد العزیز نے فوراً سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ ان کے بیٹے نے حیرانی سے پوچھا، ابا جان آپ نے چراغ کیوں بدل دیا؟ آپ نے جواب دیا، پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ قوم کا کام تھا، اس لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اب جو بات ہو رہی ہے وہ میرا ذاتی کام ہے، اس لیے میں بیت المال کا تیل استعمال نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان کی امانت داری یعنی آنیسٹی اور تقوی، اللہ کا خوف کی مثال۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امانت میں خیانت چھوٹی ہو یا بڑی دونوں گناہ ہے۔ دین ہمیں ہر چھوٹی چیز میں بھی ایمانداری سکھاتا ہے۔ سچا لیڈر یا نیتا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل یعنی ذمہ دار، جواب دہ سمجھے۔ آئیے ان کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں، یہ بھی دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ خلافت کے دوران ایک دن عمر ابن عبد العزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے دیکھا کہ گھر میں تنگی ہے، کھانے پینے کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ پوری امت کے خلیفہ ہیں لیکن ہمارے گھر میں اتنی سادی زندگی کیوں؟ اس پر عمر ابن عبد العزیز نے بہت گہری بات کہی، اگر میں چاہوں تو بیت المال سے اپنی زندگی آسان بنا سکتا ہوں، لیکن پھر قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آرام کی وجہ سے امت کا حق ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو آخرت کی یاد دلائی اور فرمایا، دنیا چند دن کی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بنت عبد الملک پڑھی اور کہنے لگی، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچا لیڈر یا نیتا اپنی فیملی پر بھی دین کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری بات، دنیا کی عیش سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ حلال اور حرام کا احساس ہر لیول پر ضروری